الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے نہیں پنکھا چلنے دے، پیچھے باتیں کر رہے تھے وہ منع کر رہا تھا میں۔ اللہ رب العزت نے پورے سال مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے مواقع دیے ہیں کہ بندہ عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ان تمام دنوں میں عشرہ ذو الحجہ کے جو یہ ذو الحجہ کے 10 دن ہے، اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے کہ جتنی عبادات اس 10 دنوں میں جمع ہوتی ہے، پورے سال میں کبھی بھی اتنی جمع ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ روزہ رکھا کرتے تھے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آج کے دن کا روزہ 1 سال آئندہ 1 سال گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ کہ ذکر اذکار کی عادت بڑھا دی جاتی، جیسے چوتھے کلمے کے فضائل بہت زیادہ آتے ہیں ان دنوں کے اندر، تکبیر تشریق کا تحفہ ملتا ہے ہر نماز کے بعد تقریباً 5 دن کے قریب، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے جتنی نیکی ان دنوں میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل کا موقع ملتا ہے، توبہ کا موقع ملتا ہے، نماز جمع ہوتی ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر عمرہ ہے، ان 10 دنوں میں حج کا موقع ہے، اور ان 10 دنوں میں قربانی بھی ہے۔ غرض کہ جتنی عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہے، پورا سال ممکن ہی نہیں کہ اتنے عبادات جمع ہو سکے۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا تھا کہ اپنی قربانی کے قریب رہا کرو اور کھلے دل سے قربانی کرو، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یا آل محمد کے لیے؟ فرمایا آل محمد کے لیے خصوصاً، عموماً پوری امت کے لیے۔ تو 70 گنا 70 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں اعمال صالحہ کا۔ تو ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، ان 10 دنوں کے اندر عبادات کے ذریعے پروردگار سے خود کو قبول کروائیں۔ ویسے تو ہماری یہ ورکشاپ ان 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک تو ان 10 دنوں کے فضائل پر اور دوسرا قربانی پر، لیکن چونکہ معاملہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، ورکشاپ کافی لمبی ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے قربانی۔ تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے قربانی پر ہی۔ مختصراً میں نے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں، باقی جمعے کے بیانات میں اس کے علاوہ حضرت امام صاحب آپ کو وہ باتیں تو بتاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ قربانی قربہ سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی کسی بھی عمل کے ذریعے پروردگار سے قرب حاصل کرنا، یہ قربانی ہے۔ عام زبان میں اس کو اضحیہ بھی کہا جاتا ہے، ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن یہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر دیا جاتا ہے۔ آگے آخری لائن میں تاکید کی گئی ہے، لہٰذا جب اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے تو قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ یہ نہ ہو کہ بندہ مجبوراً قربانی کر رہا ہو، دل تنگ ہو رہا ہو، اتنا پیسہ برباد ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں لوگ ہیں، ایسے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہ موم بتی مافیا ان دنوں میں زندہ ہو جاتی ہے۔ کسی یتیم بچی کی شادی کروا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، اتنے جانوروں کا خون بہا کر فائدہ کیا؟ یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ مافیا ہے جو ہر اس وقت زندہ ہوتا ہے جب کوئی دین کا بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرو، کسی غریب کی مدد کر لو، کرنی چاہیے غریب کی مدد، کون منع کرتا ہے؟ اپنی گاڑی بیچ کر لو، 2 لاکھ کا موبائل بیچ کر لو، ٹھیک ہے، بہت بڑا گھر ہے، بیچ کر آدھا گھر کر لو، آدھے گھر سے اس کی مدد کر لو۔ لیکن یہ موم بتی مافیا جاگتا کب ہے؟ جب قربانی کا موقع آئے، جب حج کا موقع آئے، تو مدد کریں۔
پڑوسی آپ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، محلے میں کوئی یتیم بچی صرف اس چکر میں شادی سے دور نہ رہ جائے کہ اس کے بعد پیسہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی چیز ہم پر واجب کر دی، کوئی چیز فرض کر دی، اس کو چھوڑ کر وہ کام کر رہے ہوں۔ ان کی مدد دوسرے مال سے کریں، اور کرنی چاہیے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی ورنہ اس کی۔ تو بہرحال قربانی انتہائی فضیلت والا عمل ہے، جب یہ فریضہ متوجہ ہو جائے فوراً فکر کریں کہ بندہ قربانی کرنے والا بن جائے۔ قربانی کا حکم ہے بہت ساری احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، قرآن کریم کی آیت سے ملتا ہے، سورہ کوثر آپ سب پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہم پر لازم کی گئی ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی اسکالر، یوٹیوب اسکالر آ کر منع کرتا ہے تو اس کے منہ پر مارے ہوں۔ اچھا کچھ تصاویر ہیں، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تھوڑا سا مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیکھنے سکھانے کے جتنے بھی معاملات مراحل تھے وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور ان تصاویر کو حتی الامکان ہم نے بلر کیا ہوا ہے تاکہ مسجد کا تقدس قائم رہے، اور یہ تصاویر کے حکم میں آتا نہیں ہے۔ بعض جگہ ہم مجبور ہو جاتے، تصویر لگانا لازم ہو جاتی ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے تو اس تصویر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو جمع خاطر رکھے کہ انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ قربانی کہا کس کو جاتا ہے؟ دو چیزیں کا نام ہے، ایک تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ تو سب سے پہلے جانور خریدنے سے پہلے، جانور خریدنے کے بعد، جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہونی چاہیے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا اکلوتا ایک مقصد ہے کہ پروردگار راضی ہو، اور کسی طرح کی کوئی نیت آپ کے دل میں ہوگی قربانی نہیں ہونی۔ وہ آپ نے فقط خون بہایا، گوشت کھایا، ختم کہانی۔ اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا معاملہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ پروردگار کے قرب کے لیے، پروردگار کو راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ قربانی کے لیے مخصوص دن ہے، 10 ذو الحجہ سے 12 ذو الحجہ کے غروب تک، ان 3 دنوں میں ان 4 طرح کے جانور، 8 جوڑے ہیں یہ، ان جانوروں کو ذبح کرنا، یعنی اونٹ، گائے، بکری، دمبا، بکرا، اونٹنی، بیل، بھینس، بھینسا، مینڈھا، ان کو ذبح کرنا ان 3 دنوں میں اس کو کہا جاتا ہے قربانی۔ لہذا اگر کوئی شخص بیچنے کی غرض سے جانور لاتا ہے، جانور خریدا، نیت اس کے میں اس کو بیچوں گا پیسہ کماؤں گا، یا اس نیت سے لاتا ہے کہ خوب گوشت جمع ہوگا، فریزر بھر دیں گے اور خوب کھائیں گے اس کو، یا اس نیت سے خریدتا ہے کہ بقرعید میں بہت مہمان آتے ہیں، مہمان نوازی ہوگی، تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگرچہ ان 3 دنوں میں آپ نے وہ ذبح کیا ہو جانور، 10، 11، 12 ذوالحجہ کو آپ نے ذبح کیا ہو، آپ کی نیت ان 3 میں سے کوئی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہوگا، کھا سکتے ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ یا اگر قربانی کے ایام کے علاوہ ذبح کیا اور متعین اوقات جو اس کے 10، 11، 12 ذوالحجہ، 10 سے پہلے کر دیا، یعنی عید کی نماز مسجد میں ہوئی نہیں، اس سے پہلے جانور ذبح کر دیا، یا 12 ذوالحجہ غروب کے بعد ذبح کیا، دل میں نیت تھی اللہ کو راضی کرنے کی، یہ قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دوسری شرط نہیں ہے کہ ان 3 دنوں میں کرنا ہے، لہذا نیت اللہ کو راضی کرنے کی، دن یہ والے 3، جانور متعین وہ 8 جوڑے، یہ 3 باتیں ملیں گی تو قربانی ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی فوت ہوئی، قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا قربانی کے جانور پہ، اتنا خون بہاتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، اتنا جانور ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ اگلی 4-5 سلائیڈ بتانے سے پہلے ایک بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی کے دور کو اپنے ذہن میں لائے، کیسا دور تھا؟
دور ایسا تھا کہ اکثر کے پاس کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، تہبند ہوتا تھا، اوپر کرتا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جو لوگ انتقال کر جاتے، شہید ہو جاتے تھے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ کفن اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ پاؤں کو ڈھانپے تو سر کھل جاتا، سر کو ڈھانپے تو پاؤں کھل جاتا، وہ غربت کے حالات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 دن فاقے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کر گئے، گھر میں جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ ایسی غربت کے حالات۔ اب آپ آگے سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے قربانی کی کس طرح سے۔ یہ دراصل اس موم بتی مافیا جو بکواس کرتے ہیں نا، اس کو صرف ذہن سے نکالنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جانور کو ذبح کیا کرتے تھے اور اونٹوں کو نحر فرمایا کرتے تھے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی مبارک سنت تھی جانور ذبح کرنا، دوسرا یہ کہ بھائی گلی محلوں میں جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ گھر کے آگے ذبح کر دیا، اس کے بعد نہ خون صاف کیا، گندگی پڑی رہتی ہے، 10 12 دن وہاں سے خون کی مہک آتی ہے، بارش ہو جائے تو سونے پر سہاگا۔ یہ معاملات نہیں ہوتے تھے، جگہ متعین ہوتی تھی کہ وہاں پر جا کر اس معاملات کو کیا جائے تاکہ محلہ صاف ستھرا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی کریں اور دوسروں کو تکلیف پہنچائے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ فاقے کے حالات ہیں، 3 دن کھانا نہیں ہے، قربانی کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ قربانی بار بار کی، ہر سال کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی، کوئی 1 سال بھی ناغا اس میں نہیں ہوا۔ اور حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر فرمائے، جس میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے اور بقیہ 27 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر فرمائے۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں بھی 5000 ریال سے زیادہ ہے، اور اس دور میں 100 اونٹ کا مطلب آج کا کروڑ پتی بندہ۔ گھر کے حالات یہ ہیں کہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے گھر میں دیا جلانے کو تیل نہیں ہے، وہاں موم بتی مافیا جاگنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ نہر فرمائے، یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ اتنی تاکید جس عبادت کو دی گئی تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس عبادت کا درجہ، اس عبادت کی ویلیو پروردگار کے یہاں پر کیا ہوگی۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہضم نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ عیدگاہ میں کون جاتا ہے؟ مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب عیدگاہ سے دور کرنے کا مطلب لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت سے باہر کر دیا گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ باوجود وسعت ہونے کے قربانی نہ کرنا، جو شخص قربانی مانتا ہی نہیں ہے اس کو تو اسلام سے باہر کر دیا گیا۔ لہذا جس شخص پر قربانی واجب ہو چکی ہے اسے چاہیے کہ باقی فکروں سے آزاد ہو جائے۔ کسی کی شادی ہے، تعلیم ہے، کچھ بھی ہے، ان فکروں سے خود کو آزاد کریں، وقت پر ساری چیزیں ہو جائیں گی، قربانی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، قربانی ہم نے کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے فضائل، وعید، کیا ہر شخص پر قربانی لازم ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ظالم نہیں ہے، کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو قربانی کریں گے۔ سب سے پہلے تو بندہ سمجھدار ہونا چاہیے، پاگل کے اوپر قربانی نہیں ہے، جتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کے پاس پیسہ بہت سارا ہوتا ہے، ٹینشن سے پاگل ہو جاتا ہے، قربانی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، قربانی واجب نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ آزاد ہونا، مقیم ہونا، آپ مسافر ہیں، آپ کے گھر پہ کروڑوں روپیہ موجود ہیں، مسافر ہیں،
وہاں پر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے آپ کے اوپر، چھوڑ دیں قربانی، بلکہ پیسہ ہو بھی تو قربانی نہیں ہے آپ کے اوپر. سفر کی وجہ سے یہ فریضہ آپ پر ساقط ہو جاتا ہے. جیسے آج کل لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، مسافر ہے وہاں پر، قربانی ختم ہو جاتی ہے ان کے اوپر سے. مسلمان ہونا، کافر پر بھی قربانی نہیں ہے. صاحب نصاب ہونا، یہ 6 شرائط جس شخص کے اندر پائی جائیں گی اس کو چاہیے کہ فوراً سے منڈی کا رخ کرے، جانور لے کر آئے، قربانی کرے، اس سے دور نہیں ہونا ہے. صاحب نصاب سے کیا مراد ہے کہ عاقل ہونا سمجھ میں آتا ہے، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا، مسلمان ہونا. 5 شرائط سمجھ میں آتی ہے. 6ٹھی شرط تھوڑی سی تفصیل والی ہے، یعنی صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب ہونا کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے، کیونکہ صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ کے اعتبار سے اور چیز ہے، حج کے اعتبار سے اور چیز ہے، قربانی کے اعتبار سے اور چیز ہے. قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہونا کس کو کہیں گے؟ قربانی کے 3 دن 10، 11 اور 12 ذوالحجہ. 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے تک اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ سامان گھر میں پڑا ہوا جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، فضول کے برتن رکھے ہوئے، ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی اضافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا جلا کر اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ ہو جائے، آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ 5 چیزیں، چاہے تو صرف سونا ہو، چاہے صرف چاندی ہو، چاہے صرف کیش ہو، چاہے صرف مال تجارت ہو، چاہے تمام چیزوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی ہو جائے، آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. اب آپ منڈی کا رخ کریں اور جانور لے کر آئیں. اگلی بات، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم پر قربانی واجب ہو چکی ہے. اب قربانی کے دن کون سے ہیں؟ قربانی کے دن 3 ہیں. 10 ذوالحجہ عید کی نماز کے بعد، شہر والوں کے لیے، گاؤں والے چونکہ یہاں پر ہے نہیں، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمارے لیے 10 ذوالحجہ عید کی نماز کے بعد، محلے میں عید کی نماز ہو جائے. آپ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ویسے تو واجب ہے عید کی نماز، ویسے تو واجب ہے، پڑھنا لازم ہے. قربانی کے لیے آپ کا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. عید کی نماز محلے میں ہو گئی، بس وقت داخل ہو چکا. تو عید کی نماز کے بعد سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک یہ 3 دن قربانی کے ہے. اس کے بعد جانور ذبح کیا، حلال تو ہوگا، گوشت کھا سکتے ہیں، قربانی شمار نہیں کی جائے گی وہ. تو یہ 3 دن آپ کے قربانی کے ہیں جناب. اب قربانی کا جانور، ہمارا سلوگن ہے کہ خریدنے سے پہلے، خریدنے کے بعد، ذبح سے پہلے، ذبح کے بعد کے معاملات انشاءاللہ بتائیں گے. تو قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کے کچھ کام ہے، اس کو سمجھیے. کیا کام ہے؟ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جانور خریدنے جانے سے پہلے. ایک تو یہ کہ اپنی نیت کو درست کریں. نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ قربانی، جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے، میرا مقصد گوشت کھانا نہیں، میرا مقصد مہمان نوازی نہیں، میرا مقصد گوشت بیچنا نہیں، میرا اور کوئی کام نہیں اس جانور سے، بلکہ اکلوتا جو میرا مقصد وہ یہ کہ پروردگار کے قرب کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جانور خریدتا ہوں، اس کو ذبح کروں گا. تو پہلا آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. دوسرا کام، حلال مال. حرام مال سے کی ہوئی عبادت قبول نہیں ہے، نہ صدقہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، نہ قربانی قبول. لہٰذا انشورنس کے پیسے ہیں، حرام بینکاری کے پیسے ہیں، کسی بھی طرح کا حرام پیسے، کسی کا مال ضبط کیا ہوا ہے، اس کا مال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کا ورثہ نہیں دیا ہوا، خالہ پھپھی کا ورثہ دبا کر بیٹھے ہوئے، قربانی نہیں ہوتی ہے. ان کا حق پہلے ادا کریں، اس لیے کہ اس مال کے مالک آپ نہیں ہو. جب مالک آپ نہیں ہو تو اس کو خرچ کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ مسجد میں جا کر امام صاحب کو لکھوا دیا کہ ایک حصہ قربانی کا لکھے، کس کی طرف سے؟ میرے پڑوسی کی طرف سے. تو مال ہی آپ کا نہیں ہے جس کو آپ دبا کر بیٹھے ہوئے ہو. تو حرام مال سے کی بھی قربانی نہیں ہوگی. خاص طور پر وہ حضرات بہت زیادہ احتیاط کریں جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں. کسی ایک کا پیسہ بھی حرام ہوا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس بات کا خیال کریں. قربانی سے پہلے 2 باتیں، نیت کی درست ہوگی اور دوسرا حلال مال کا استعمال. اب سوال یہ ہوتا ہے قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، نر اور مادہ، بھیڑوں کی نسل سے، بکریوں کی نسل سے. کل 8 جوڑے. وہ کون سے جوڑے ہیں؟ مثلا بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی کے تحت بھینس اور بھینسا شامل ہو جاتا ہے، مینڈا شامل ہو جاتا ہے، دمبا شامل ہو جاتا ہے. تو یہ 8 طرح کے جوڑے ہیں، متعین ہیں. ان کے علاوہ جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. گھر میں کوئی ہرن کاٹ رہا ہے،
پورا سال 2 سال ہرن پالا اس نے پھر ذبح کرا ہو، قربانی نہیں ہوگی. ہرن حلال ہے، گوشت کھا سکتے ہو، قربانی نہیں ہوگی. جانور متعین ہے قرآن کریم سے، نص سے ثابت ہے کہ یہ والے جانور ہوں گے، اس کے علاوہ جانور کوئی بھی نہیں ہوگا. اب جناب سوال یہ ہے کہ قربانی کا دن پتہ چل گیا، قربانی سے پہلے کرنے والے کام پتہ چل گیا. اب سوال ہے قربانی کا جانور خریدے کیسے؟ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں اکثر ایک طبقہ ایسا ہے جو جمعے کے دن خریدنے جاتا ہے جانور. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ بہت کم منڈی میں ہوتے ہیں اور سودا اچھا بن جاتا ہے، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں جائیں. 2 باتوں کا خیال کریں. ایک تو جمعے کی نماز لازمی پڑھنی ہے. دوسرا یہ کہ جمعے کی اذان کے وقت یعنی پہلی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے. صرف جانور نہیں، ہر طرح کی خرید و فروخت. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حرام کے بارڈر پر آ کر کھڑے ہو گئے، بالکل حرام کے بارڈر پر، کہ ایک بال برابر فرق ہے، تو ویسے ہی ناجائز ہے. لہذا جمعے کے دن آپ محلے میں خریداری کر رہے ہو یا آپ منڈی میں گئے ہو، جمعے کی اذان ہو جائے اب خریداری چھوڑ دیں. مکروہ تحریم ہے، نہیں کر سکتے خریداری. تو جس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہو تو ناجائز کام کر کے نہ جائیں. کسی کو سودا خراب کرنے کی ممانعت کی گئی احادیث مبارکہ میں. ہمارے اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے، منڈی میں پہنچتے ہیں نا تو ہم جانور نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں بھیڑ کہاں لگی ہوئی ہے، کس کا سودا بن رہا ہے. جب جا کر سنتے ہیں، انسانی فطرت ہے، جب سودا بن رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کوئی اچھا سستا سودا بن رہا ہے. خریدنے والا بھی راضی نظر آ رہا ہوتا ہے، بیچنے والا بھی راضی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم بیچ میں 500,000 بڑھا کر اس کو آفر دے دیتے ہیں. شریعت اس بات کو منع کرتی ہے. ہاں سودا ہی نہیں بنا دوسری بات ہے، لیکن نظر آ رہے کہ معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو بیچ میں کودنا یہ منع ہے. آپ کے مقدر کا جانور جہاں پر کھڑا ہے یا تو وہ آپ تک پہنچے گا یا پروردگار آپ کو اس تک پہنچائیں گے. تو اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چوری کا جانور نہ خریدا جائے، یہ معاملات بڑے ہوتے ہیں. ویڈیوز آج کل بہت ساری یوٹیوب پر آ رہی ہیں. نہ منڈی سے خریدو نہ محلے میں کوئی بیچنا ہے. قرائن سے پتہ چل جاتا ہے، جو جانور لے کر گھوم رہا ہے اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ جانور کا مالک نہیں ہو سکتا. بسا اوقات جو ریٹ بتاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو قربانی کا جانور خریدو گے اس کے جرم میں شریک ہو جاؤ گے. اور یہ مسئلہ صرف قربانی کے جانور کا نہیں ہے حضرات، یہ مسئلہ آپ کی پوری زندگی کا ہے. نہ قربانی کا جانور خریدنا ہے، نہ دنیا میں اور باقی معاملات میں چوری کی چیزیں خریدنی ہیں. تو چوری کا جانور نہیں خریدنا، چوری کی دوسرے سودے نہیں خریدنے، ورنہ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے. دھوکہ دینے سے بچیں، نقصان پہنچانے سے بچیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ سچی بات بتاؤں، ہم میں سے اکثر لوگ جعلی نوٹ دے کر آتے ہیں، اور بھی بہت سارے دھوکے دیتے ہیں. جانور کیوں خریدتے ہیں؟ پروردگار راضی ہو. کیوں خریدتے ہیں؟ ہمارا اجر بڑھا دیا جائے. کیوں خریدتے ہیں؟ ہماری بخشش ہو. اس بیچارے کو دھوکہ دے کر آئے. 2 سال 5 سال اس بندے نے محنت کی اس جانور کے اوپر، اپنا خون پسینہ دیا، اور جب اس کا موقع آیا کہ اس کو 2 پیسے بچے، ہم نقلی نوٹ تھما کر آ گئے، اس کو دھوکہ دے کر آ گئے. اللہ کے نبی فرماتے تم یہ کام کر گئے، ہم میں سے نہیں، اپنی جماعت سے باہر کر دیا ایسے شخص کے. جھوٹ اور جھوٹی قسم سے بچنا. اللہ کے نبی سے مختلف طرح کے سوالات کیے گئے. کیا مومن یہ ہو سکتا ہے، مومن ایسا ہو سکتا ہے، مومن ایسا ہو سکتا ہے، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس کی مخالف بات سمجھئے، جو جھوٹا ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح جھوٹی قسم کھانے سے بچنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹی قسم کس طرح؟ اس سے سستا سودا پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہوں، اس سے اچھا جانور اس سے سستا پیچھے مل رہا تھا، خدا کی قسم اس سے بہتر جانور چھوڑا ہے، ہمارا تو بجٹ ہی نہیں ہے، پیسہ ہی اتنا لے کر نہیں آئے. سب جھوٹ، ساری جھوٹی قسمیں. جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسم کھانے سے سودا مل جائے گا، برکتیں اٹھا لی جائیں گی آپ کی، اور گناہ کبیرہ میں شمار ہو رہا ہے. تو ان کاموں سے بچنا چاہیے. آپ ایک بہت زبردست فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملات نہ کریں. اب اگلی بات یہ کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اور صرف مسنہ ذبح کرو. مسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ 2 دانت کا جانور ہونا چاہیے. یہ 2 دانت ضروری نہیں ہے، یہ 2 دانت نشانی ہے. یعنی
پچھلے دانت گر کر نئے دانت آ چکے ہوں، مضبوط ہو چکے ہوں، یہ ایک نشانی ہے. لیکن اگر کسی جانور کے 2 دانت نئے نہ آئے ہوں، بیچنے والا جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ سچ کہتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں یہ مسنہ ہے، آپ اعتماد کر لیں. مسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر جانور میں مسنہ مختلف ہے. جیسے کہ اگر اونٹ یا اونٹنی ہے تو کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، یہ مسنہ ہے. گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال، یہ مسنہ ہے. بکرا، بکری کم از کم 1 سال، یہ مسنہ ہے. بھیڑ، بکرا، بھیڑ، مینڈا، دمبا کم از کم 1 سال، یہ مسنہ ہے. لیکن بھیڑ 6 ماہ کا ایسا صحت مند ہو کہ سال والوں میں کھڑا کریں تو ان کے برابر لگے تو 6 ماہ کی قربانی بھی ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ عمر ہونا ضروری ہے، دانتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت ہی ہو. نہیں، وہ علامت ہے کہ جانور جب مسنہ ہو جائے گا تو اس کے 2 دانت ہوں گے، یہ نشانی ہے. بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا. آپ نے گھر میں جانور پالا، آپ کے رشتہ دار نے گھر میں جانور پالا، 2 سال پورے ہو چکے ہیں یا بکرا 1 سال کا ہو چکا ہے، اس کے دانت نہیں گرے، دانت نئے نہیں آئے، کوئی بات نہیں، قربانی کر لیں، ہو جائے گی. لیکن منڈی میں کسی کی بات پہ بھروسہ نہ کریں. کل میں نے ویڈیو چلا نہیں سکتا، وہاں پہ دکھا تھا میں، ایک بندہ باقاعدہ ایک شیلف لے کر بیٹھا ہوا ہے، مختلف جانوروں کے مصنوعی دانت لے کر بیٹھا ہے کہ دانت بیچتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر آ کر میں دانت لگا دوں گا جانوروں کو، یعنی نکلی دانت لگا رہا ہے 2 دانت دکھانے کے لیے. تو منڈی میں کسی پہ بھروسہ نہ کریں کہ اگر وہ بولے کہ ہاں یہ 2 سال کا ہو چکا، نہیں، اپنی تسلی پوری کریں. تو بہرحال کسی جاننے والے سے خریدتے ہیں تو یہ عمر دیکھ لیں کہ یہ عمر ضروری ہے، دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، اب سوال یہ کہ قربانی کا جانور کیسا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ جو مہنگی اور صحت مند ہو، زیادہ فرماؤ. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اچھی ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ یہ آپ کی جگہ پر قربان ہو رہا ہے. ہونا تو یہ تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے کر گئے تھے، ہوتا تو یہ کہ انسان ذبح ہو رہے ہوتے. تو ہماری جگہ یہ جانور اپنی قربانی دیتا ہے، تو سوچے کہ آپ کی جان کا فدیہ کیا ہونا چاہیے، ایسا جانور آنا چاہیے. تو اچھا جانور ہو. مہنگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ تو مت ماری گئی، کروڑوں پر بات چلی گئی ہے، نہیں، ایسا جانور پسندیدہ نہیں ہے. اگر 20 لاکھ کا جانور لینا ہے نا تو 2 لاکھ کے آپ 10 لے لو بھائی، جس میں غریب کا فائدہ ہو، فقیر مسکین کا فائدہ ہو، وہ کام کرے. ایک جانور 20 لاکھ کا لانے سے بہتر ہے 2 3 لاکھ کے آپ 9-10 جانور لے کر آ جائیں تاکہ فقراء کا فائدہ ہو. قربانی کے جانور میں کچھ عیوب ہے خریدتے ہوئے. ان کچھ سلائیڈوں کو بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وہاں پر پریشانی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے. ایک وہ جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، اچھی طرح نظر نہ آتا ہو جس کو، وہ جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا پن ہو اور اتنا بوڑھا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، تو اس طرح کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے. اب میں کچھ نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں جن کو دیکھیں جانور خریدنے سے پہلے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ جانور آپ کے لیے خریدنا آسان ہو. ہر وہ جانور جس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہو. مسئلہ اچھی طرح سمجھیے، اس میں بہت زیادہ مبالغہ چل رہا ہے اور اس مسئلے کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے. سینگ جو جڑ سے اکھڑ چکے ہوں، جڑ سے، اور اندر کی مینگ جو گودا ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہو، جس کی وجہ سے اس کے ٹوٹنے کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ چکا ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. سینگ جڑ سے اکھڑا ہو، اندر کا گودا نظر آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ متاثر ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. جو جانور پیدائشی طور پر جس کا سینگ نہ ہو، قربانی ہو سکتی ہے، افضل نہیں ہے. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے کچھ سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، آدھا سینگ ٹوٹ گیا، تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا، دونوں سینگ تھوڑے سے ٹوٹ گئے، قربانی ہو جاتی ہے، افضل نہیں ہے، ہو جائے گی. ناجائز اس جانور کی قربانی ہے جس کا سینگ جڑ سے نکلا ہو. بسا اوقات اب جانور لے کر آتے ہیں، گاڑی سے اتارتے ہوئے گر جاتا ہے، آدھا سینگ ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی. خریدتے ہوئے خیال کریں کہ خریدتے ہوئے اگر آدھا ٹوٹا ہوا
آدھا ٹوٹا ہوا سینگ ہے نہ خریدو. خرید لیا قربانی ہو جائے گی, پسندیدہ نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ جانور وہ خریدے جس کے سینگ ہو, بغیر سینگ والا جانور نہ خریدے. ایک تو یہ کہ افضل نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ بغیر سینگ والا ہو, خوبصورت نظر آتا ہے. لیکن نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بیوپاری ہیں وہ جانور خوبصورت کرنے کے چکر میں ان کے سینگوں کو کاٹتے ہیں. ان کاٹنے کے مراحل اب یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو کہ ان کو کاٹا جاتا ہے جڑ سے, پھر گرم لوہا وغیرہ پگھلا کر اس پر لگایا جاتا ہے, سخت اذیت دی جاتی ہے, سخت تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کیوں؟ ہم ایسا جانور پسند کرتے ہیں. ہم ایسا جانور خریدنا چھوڑ دیں, وہ تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے. کوشش کریں سینگ والا جانور لیں تاکہ ان چیزوں کو معاملات ہی ختم ہو. جو جانور پاگل ہو چکا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. نشانی کیا ہے؟ پاگل جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا. اس کو چارے کی سمجھ نہیں ہوتی. اس کو گھاس دو گھاس کھا لے گا, اس کو لکڑی دو لکڑی کھا لے گا, اس کو گوبر دے دو گوبر کھا لے گا. اس کو تمیز نہیں ہوگی کھانے پینے کی. تو ایسا پاگل جانور, اس کی قربانی نہیں ہوگی. جس جانور کے کان پیدائشی طور پر دونوں یا ایک نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. پیدائشی طور پر کان نہیں ہے, چاہے دونوں نہ ہو چاہے ایک نہ ہو, اس کی قربانی نہیں ہوگی. یا اس جانور کے کان ایک تہائی نہ ہو, کٹ گیا ہو, یعنی کان کے اگر 3 حصے کرو تو ایک حصہ کٹ چکا ہو, ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. چھوڑ دے اس جانور کو, وہ ذبح کے قربانی کے قابل نہیں ہے. البتہ بسا اوقات لمبائی میں چیرا پڑ جاتا ہے, کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ کے الگ نہیں ہوتا, چیرا پڑ گیا, بسا اوقات گاڑی میں چڑھاتے ہوئے اتارتے ہوئے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, اس کی قربانی ہو جائے گی, ہو جاتی ہے. جو جانور بالکل نابینا ہو یا کانا ہو, اتنا کہ اس کو نظر نہ آتا ہو, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. کس طرح پہچانیں گے؟ اس کے سامنے چارہ رکھیں گے ایک فاصلے سے, تو اس سے اندازہ ہوگا. جانور ہمیشہ چارے کے پیچھے آتا ہے, چارہ نظر نہیں آئے گا, پتہ چل جائے گا آپ کے جانور نابینا ہے. ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں, لیکن چونکہ عیوب میں شامل ہے تو بتانا ضروری ہے. یہ جس جانور کی ناک نہ ہو, بالکل ہی نہ ہو, ہڈی ٹوٹ چکی ہو, کٹ چکی ہو, ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو, ٹوٹ چکے ہوں, یا بڑھاپے کی وجہ سے گھس چکے ہوں, نکل چکے ہوں, ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اب وہ چارہ کھانے کے قابل نہیں ہے وہ جانور. جس جانور کی زبان کٹ چکی ہو, 1/3 کٹ چکی ہو یا پوری کٹ چکی ہو, ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اکثر ہوتا ہے کہ جانور کو ہر چیز پر منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے, جس میں جانور کو چارہ رکھا جاتا ہے وہ لکڑی کا اکثر ہوتا ہے, اس میں کیل وغیرہ نکلی ہوتی ہے جس سے زبان کٹ جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات ہو تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو, اس مسئلے کو سمجھیے, اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں بہت مبالغہ ہے, اس کا شکار میں بھی ہو چکا ہوں. پیٹ میں بچہ ہو تو قربانی درست ہے, البتہ جان بوجھ کر ایسا جانور خریدنا کہ جو قریب الولادت ہو, پتہ ہے کہ 10-12 دن میں بچہ پیدا ہونے والا ہے, جان بوجھ کر ایسا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے, نہیں خریدنا چاہیے. اس کو چھوڑیں, بچہ پیدا ہونے دیں. لیکن آپ جانور لے کر آ گئے, اب آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ جانور گاون ہے, پیٹ میں بچہ ہے, کوئی بات نہیں, قربانی کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہوتا ہی ہے, ہم جانور لے کر آتے ہیں, محلے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے فضول کے قصائے ہمیں مل جاتے ہیں جو دیکھ کر بتاتے اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب ہم شک کا شکار ہوتے ہیں, پیٹ میں بچہ, قربانی نہیں ہوگی. الٹے سیدھے طریقہ آزماتے, اکثر جانور مر جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, پیٹ میں بچہ ہے, خریدتے ہوئے احتیاط کرو, خریدو نہیں, خرید کر لے آئے ہو, قربانی ہو جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں, پیٹ سے جب بچہ نکلا, ذبح کیا آپ نے جانور کو, پیٹ سے بچہ نکلا, اب یہ بچہ زندہ نکلا ہے تو اس کو بھی ذبح کرو, اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا, قربانی ہو جائے گی. تو اس میں کسی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جانور کے پیٹ میں رسولی ہوتی ہے اکثر, تو اس کی بھی قربانی درست نہ کرنا بہتر ہے. لے کر آ گئے ہو, پھنس گئے ہو, کوئی بات نہیں, قربانی کر لو اس کی. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ جانور ایسا ہے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت جس کے اندر نہیں ہے. یہ مسائل عموماً باڑے والوں کے ہوتے ہیں, تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی.
دم کے معاملات یہ بھی اکثر ہوتے ہیں کہ جس جانور کی بالکل ہی دم نہ ہو یا 1/3 کے قریب دم کٹ چکی ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. صرف نیچے کے بال وغیرہ جھڑ چکے ہوں، کٹ گئے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. 1/3 دم کٹ چکی ہو یا دم ہو ہی نہ اس کی، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے، اس میں بھی اکثر لوگ پڑ جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور اکثر ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے جانور لنگڑا ہو جاتا ہے. 2 طرح کے جانور لنگڑا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پاؤں میں کوئی عذر، کوئی لنگ آ گیا، اور اس طرح کا لنگ ہے کہ وہ چلتے ہوئے چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے. اس کو چلاتے ہوئے 3 ٹانگوں سے چلتا ہے، چوتھی ٹانگ زمین پر نہیں رکھتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن ایسا لنگ ہے، ایسی اس کی پاؤں کے اندر عذر ہے کہ چلتے ہوئے لنگڑا کر چلتا ہے، لیکن چوتھا پاؤں بھی زمین پر رکھتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے. ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. خریدنے سے پہلے احتیاط کریں، ایسا جانور نہ خریدیں. لے کر آ گئے ہو، آنے کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی. بس اتنا ہے کہ چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا ہو، اس کی قربانی ہو جائے گی. یہ باتیں تمام اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہمارے محلے میں بہت سارے مفتی، بہت سارے قصائی موجود ہوتے ہیں، مسائل کا پتہ ہوتا نہیں ہے. آپ 2-2.5-3 لاکھ روپے کے جانور لے کر آتے ہیں، آپ کو شبہوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں، پریشان ہوتے ہو، جانور اپنا ضائع کرتے ہو. تو یہ کچھ عیوب بتائے ہیں، ان عیوب کو دیکھتے ہوئے جانور خریدیں. کوشش کریں کہ ایسا جانور نہ لیں. ہاں جہاں گنجائش نظر آتی ہے تو کیا جا سکتا ہے. اگلا مرحلہ جہاں ہماری قربانی ضائع ہوتی ہے، جانور خریدنے سے پہلے کے مراحل ہو گئے، جانور کیسا خریدنا چاہیے وہ ہو گیا. اب جانور خریدنے کے بعد کے کچھ مراحل ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ہم میں سے ہر شخص ان مسائل میں پڑ جاتا ہے. یا تو نام و نمود میں پڑتا ہے، وہ ٹھیک ہے. نام و نمود سے مراد یہ ہے کہ جناب تمبو شمبو لگا دیے، فلم سازی ہو رہی ہے، نمائشیں ہو رہی ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، خوب گاڑیاں ہو رہی ہیں. نہیں یقین تو چلے جائیں سوراب گوٹ پر، الحمدللہ ہمارے ایک زبردست بندہ ہے جو ہر سال یہ کام کرتا ہے. تو یہ کرنا منع ہے، اس لیے کہ ہم نے جانور کیوں لائے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہو جو خالص اس کے لیے ہو. جس عمل کے اندر ریاکاری ہو، پروردگار کہتے ہیں رکھ اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے. 2.5-3 لاکھ کا جانور لے کر آؤ گے، 9-10 دن اس کو سنبھالو گے، رات دن ایک کرو گے. جہاں آپ نے اس کے گلے پر چھری پھیری، آپ کے پڑوسی کو نوید مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے کہ اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے لائٹ گئی، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ قبول ہی نہیں ہے، رکھ اپنے پاس. کیوں؟ گڑبڑ کیا کر گئے؟ گڑبڑ یہ کر گئے کہ آپ نے نمائش کی، آپ نے ریاکاری کی. ہم کیا کرتے ہیں جناب، جانور لے کر آتے ہیں لاکھ روپے کا، پڑوسی کو بتاؤ 2 لاکھ کا لے کر آؤ، دیکھ تیرا بھائی کیسا جانور لے کر آیا ہوا ہے. فلم سازی ہوتی ہے، تصویریں اتاری جاتی ہیں، غیر ضروری اخراج، لائٹنگ شائٹنگ، بہت سارے معاملات کرتے ہیں. ان کاموں سے بچنا چاہیے. اور ایک مرحلہ اور ہے، وہ یہ کہ جانور کے گلے میں ہم لاتے ہی گھنٹیاں لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جانور کے گلے میں گھنٹی لگاتے ہیں، دوسرا کام کرتے ہیں اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھ دیتے ہیں، چھن چھن کر کے چلتا ہے. کیوں لگاتے ہو؟ بھائی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ چھن چھن کرتے ہوئے چلتا جانور ہمیں بڑا زبردست لگتا ہے. اللہ کے بندو طوائف لے کر آئے ہو، جانور لائے ہو جو اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھتے ہو. کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں رہتے جس کے ساتھ کتا ہو یا گھنٹی ہو. رحمت کے فرشتے نہیں رہتے. اب اللہ کے بندو گلے میں گھنٹی باندھ دی، پاؤں میں گھنگرو باندھ دیے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا جانور بیمار، ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں آ رہی. ہم نے تو نو انٹری کا بورڈ پہلے ہی لگا دیا. جانور گھر کے آگے باندھے، گھنگرو گھنٹی باندھ دی، نو انٹری کا بورڈ لگ دیا کہ فرشتوں میرے گھر میں آنا منع ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھنٹی باندھو کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جب لوگوں کو منع کریں تو کہتے ہیں حضرت کیا کریں، بچوں کی خواہش ہے، بچے تو وہ مانتے نہیں. بھائی بچوں کو منع کرو، نہ کریں. ایک تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، دوسرا
कुफ्फार के साथ मुशाबिहत भी है। क्यों मुशाबिहत है? कि आपको अगर याद होगा, अगर आपने सीरत पढ़ी हो, बस एक दफा दबाएं इसको, अगर आपने सीरत पढ़ी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज के लिए, इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे तो पीछे मुशरिकीन क्या करते थे? मुशरिकीन करते ये थे, पीछे उनके बच्चे छोड़ते थे, वो बच्चे पत्थर भी मारते थे, पीछे वो ढोल बजाने वाले ढोल बजाते थे, यानी शोर शराबा करते थे, बहुत ज्यादा शोर शराबा करते थे और अल्लाह के नबी की इबादत को ज़ाया करते थे। हम भी यही काम कर रहे हैं। बहरहाल इसकी तफसील ये ऑन हो जाए, इसके बाद इसकी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, तस्वीर के साथ बताता हूँ इसको आगे चलकर। जी ठंडा है। तो इन चीजों से भाई खुद को बचाएं। ये जो 7, 8, 6, 7 चीजें मैंने बताई है, इन चीजों से खुद को बचाएं। ऐसा ना हो कि आप पैसा भी खर्च करो, अपना वक्त भी लगाओ और आखिर में कह दिया जाए कि जाओ ये कुर्बानी कबूल नहीं है। तो लोग उलमा के पास, अल्लाह वालों के पास आते हैं अपने मसाइल लेकर। यकीन करें उनके हुलिये को देखकर लगता नहीं कि उनको कोई मसला हो सकता है। ऐसे पुरनूर चेहरे होते हैं, ऐसे नफीस लोग होते हैं, लेकिन जब वो बात करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है दुनिया जहां के मसाइल इन्हीं के साथ हैं। हम सोचते हैं कि अल्लाह की पनाह, ऐसा क्या काम कर गए? वजह क्या होती है? छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से हम अल्लाह को नाराज करते हैं, रहमत के फरिश्तों को घर से बाहर कर देते हैं। अब जब रहमत के फरिश्ते घर पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इन खबीस जो मखलूक है उन्होंने ही घर में आना है। प्याला है, खाली है, उसमें आप पानी नहीं भरोगे, सालन नहीं रखोगे तो हवा ने तो आना ही आना है, किसी न किसी चीज से भरना है। तो भाई ये दिल है, ये आपका घर है, उसको अल्लाह की मोहब्बत से भरें, रहमत के फरिश्तों को आने दें। ऐसे काम कोई ना करे कि आपके घर से रहमतें उड़ जाएं, तो परेशानी आपके घर में आएगी। अब सवाल ये, कुर्बानी का जानवर कहां पर रखें? जज़ाकल्लाह। बस जनाब, हमारे यहां होता ही है, पता नहीं आपकी सोसाइटी को तो नहीं पता, हम बहुत परेशान होते हैं इससे। परेशानी क्या होती है? जानवर लेकर आते हैं। अब हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत माल दिया लोगों को, हर शख्स एक से ज्यादा जानवर ला रहा होता है। अब गली तंग है, मैंने अपने घर के आगे 2 जानवर खड़े किए, उसने अपने घर के आगे 2 जानवर खड़े किए। अब गुजरने का रास्ता खत्म हो गया, बच्चे हैं, खवातीन है, 10 दिन 12 दिन का मरहला है ये, बच्चों ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, खवातीन ने आगे पीछे जाना है। अब ये जानवर है, क्या करें जनाब? परेशानी है। या गली के बाहर टेंट लगा दिया जाता है, पूरा रास्ता बंद कर दिया जाता है, पूरे मोहल्ले के जानवर वहीं पर होते हैं, रास्ता बंद, और गली मोहल्ले के, पड़ोस मोहल्ले के सारे उबाश लड़के 24 घंटे वहां पर जमा होते हैं। हमें क्या हुक्म दिया गया? किसी को तकलीफ देने से खुद को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। तो ये काम ना करें, जानवर बांधें, ऐसी जगह पर बांधें जहां किसी को गुजरगा ना हो। जब इतना खर्चा कर रहे हो, 6-7 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए के जानवर लाते हो, तो भाई मोहल्ले वाले मिलकर एक जगह तय करो जहां पर पूरे मोहल्ले के जानवर बांध लो, 24 घंटे का चौकीदार रख लो, मोहल्ला भी साफ रहेगा, खवातीन के मसाइल नहीं होंगे, बच्चों को कोई मसला नहीं होगा, जानवर एक तरफ रहेंगे, किसी को मारने कूटने के मसला भी खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों से खुद को बचाना चाहिए। ये सारी बातें क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि देखें, हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना है। इन चीजों का ख्याल नहीं करोगे, परवरदिगार राजी भी नहीं होगा, परवरदिगार नाराज अलग होगा, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अब आते हैं अगले मरहले की तरफ, वो क्या है? ज़िबाह करने का मरहला। तो ज़िबाह करने से पहले, ज़िबाह के वक्त और ज़िबाह करने के बाद के कुछ मामलात हैं, उसको भी समझिए। सवाल यह कि जानवर ज़िबाह कौन कर सकता है कुर्बानी के जानवर को? तो कसाई, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाक हो नापाक हो, ईद की नमाज पढ़ चुका हो ना पढ़ी हो, बच्चा हो नाबालिग हो नाबालिग हो, सब जानवर को ज़िबाह कर सकते हैं। उसने नमाज नहीं पढ़ी है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन उसको तबलीग कर दें, भाई नमाज तो पढ़ ले, कम से कम वाजिब है, नहीं पढ़ेगा गुनहगार होगा। ये आपका काम है कि आप उसको बता दें, नहीं करता कुर्बानी हो जाएगी, की जा सकती है, कुर्बानी पर फर्क नहीं पड़ेगा आपके। ज़िबाह की उजरत पहले तय कर लें। हमारे यहाँ इसमें बड़ी गफलत पाई जाती है। क्या होता है, आप बात करते हो कसाई से कि भाई जानवर पहले दिन करना है, दूसरे दिन करना है, क्या पैसे लोगे? या देख लेंगे ना उस दिन जो रेट खुलेंगे, ये नाजायज है। देख लेंगे क्या मतलब? आपके ज़हन में आप 10,000 दोगे, उस दिन रेट खुल गया 25,000 रुपए का, अब आप क्या करोगे जनाब? नहीं, पहले दिन तय कर लो,
भले 1000 रुपए पहले दिन, 2000 रुपए तय कर लो, ज्यादा उस वक्त तय करो, नाजायज है। और ये सिर्फ कुर्बानी में नहीं, हम जो रिक्शा टैक्सी वगैरह में जाते हैं ना, बैठते हुए जो मुनासिब वो दे देना, ये भी नाजायज है। तय करके बैठो कि भाई यहां से वहां तक जाना है, इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे लूंगा, जो मर्जी हो दे देना, जो मुनासिब हो, नाजायज है। तो इस बात से भी बचना चाहिए। कुर्बानी के जानवर का कोई भी जुज, चाहे उसकी रस्सी ही क्यों ना हो, चाहे वो जो घुंघरू आपने उसके पांव में बांधा था, चाहे उसकी चर्बी हो, गोश्त हो, खाल हो, इनमें से कोई भी चीज उजरत के तौर पे कसाई को देना जायज नहीं है। खासतौर पर हमारे यहां अकीके के बकरों में, सदके के बकरों में होता है, तय कर लिया जाता है भाई बकरा ज़िबा करो, उसकी खाल तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारा पाए तुम्हारे, नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी में भी दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर लिया है तो जितनी जो जो चीजें उसको दी है ना आपने, उतनी रकम सदका करना वाजिब है आपके ऊपर। तो उजरत के तौर पर ये चीजें देना जायज नहीं है, पैसे ही दोगे। हां, ज़िबा करने के बाद आपको लगता है आपके मतलब की ये चीजें नहीं है, आप उसको हदिया दे सकते हो, सदका कर सकते हो, पहले से तय करके ये काम नहीं कर सकते हो। ये मामला भी हमारे यहाँ बड़ा होता है। कसाई बेचारे किसी और घर में मशगूल होते हैं, हम सर पे खड़े हो जाते हैं, चलना भाई कितनी देर है, आ जाना। अखलाक से बाहर की बात है ये। इसमें कुछ कसूर हमारे कसाईयों का भी होता है कि दिन में 6 जानवर काट सकता है, 12-12 की बुकिंग कर रहा होता है, कुछ कसूर उनके भी होते हैं, लेकिन हमें भी अखलाक के दायरे में रहते हुए ऐसा नहीं कि किसी के घर के दरवाजे पर खड़े हो जाए और कान से पकड़ के उसको ला रहे हो, तो ये काम मामला भी दुरुस्त नहीं है। ज़िबा करने से पहले जानवर को अच्छी तरह खिला पिला लो भाई। हम क्या कहते हैं, रात भर उनको बाड़े में बांध कर रखते हैं, मोहल्ले के बाहर बांध कर रखा होता है, सुबह सुबह क्या करते हैं, कसाई को जल्दी होती है, उठा कर ले आते हैं, रात भर का भूखा प्यासा होता है, उसको आकर ज़िबा कर लेते हैं, ये मकरूह काम है। तो जब ज़िबा करने का इरादा, उससे पहले पानी वानी अच्छी तरह पिला लें, खाना खिलाना हो, जो अगर भूख भूख लग रही है उसको खाने दें पहले, तो भूखा प्यासा रख कर उसको ज़िबा करना ये मकरूह काम है। छुरी को तेज करना चाहिए, ये बात कसाई को भी समझा लें। वो जानवर समझदार है, बात समझता है, उसी के सामने खून वाले कपड़े हैं और छुरी को उसके सामने तेज करना इंतहाई गलत बात है। जानवर कम से कम इतनी बातों को समझता है, ये तकलीफ देना है जानवर को, इससे खुद को बचाएं। वो बेचारा आपके लिए कुर्बान होने जा रहा है और हम क्या करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़े उसको तकलीफ देने का, तो एक तरफ होगा उसको छुरी को तेज कर लें। जिन जिन अफराद की तरफ से कुर्बानी हो रही हो ना, कोशिश करें कि जानवर के सामने रहें। घर में 7 अफराद हैं, गाय ज़िबा हो रही है, 4 अफराद हैं, 4 बकरे ज़िबा हो रहे हैं, तो कोशिश करें जिनकी तरफ से कुर्बानी हो वो अपने सामने ज़िबा करवाएं। ऐसा ना हो सो रहे हो, हाँ हो जाएगी ना, भाई मौजूद है ना, वो कर लेगा, सोए पड़ो, नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी साहबजादी को हुक्म दिया था कि कुर्बानी होते हुए उसके सामने रहो, अपने आंखों से देखो उसको ज़िबा होते हुए, इसलिए कि ये जानवर अपने सींग के साथ, खुरों के साथ पेश किया जाएगा, आमाल मीजान पे रखा जाएगा, अजर बढ़ा दिया जाएगा 70 गुना तक। तो ये ज़िबा तुम्हारे लिए हो रहा है, कुर्बान तुम्हारे लिए हो रहा है, तो जब ज़िबा हो रहा हो तो सामने मौजूद रहो। अलबत्ता खवातीन हो तो पर्दे में रहें, वो ऐसा ना हो कि बेपर्दा आ जाए वहां पर। तो ये बातें कसाई को भी समझाएं। जानवर अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल है। अगर आप जानते हो ज़िबा करना तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से ज़िबा करो। नहीं जानते हो तो कम से कम ज़िबा के वक्त वहां पर मौजूद रहें, और इतना तो जरूर करें कि छुरी अपने हाथ से फेरें, छुरी आपके हाथ में होनी चाहिए। कोशिश करें कसाई की मदद भी ना लें, अच्छी तरह समझ लें कि किस तरह कुर्बानी करनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, कहते हैं यार हमारा दिल बड़ा नर्म है, हमसे छुरी नहीं फिरती है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को भी पता है कि जो अमल कर रहे हो, ये अमल करने, जो अमल किया जा रहा है, जिसको आप जानवर को ज़िबा करना कहते हो, ये अल्लाह को महबूब है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। ये तो मुबारक फरीजा है, हमारा दिल तो बड़ा नरम है, हमसे तो छुरी नहीं चलती है। लोगों के माल खाकर बैठे हुए हैं, हम उनके वर्षे खाकर बैठे हुए हैं, बहनों को हिस्सा नहीं दिया हुआ, सुबह से रात तक कारोबार करते हैं, ना जाने किस किस को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, ना जाने सुन्नतों को तोड़कर नबी के दिल पर आरी चला रहे होते हैं, या जानवर के गले पर छुरी हमसे नहीं चलती है। अल्लाह के बंदे, ये यहां पर छुरी ना चलना दरअसल ईमान के कम होने की अलामत है। जो ईमान मजबूत रखता होगा वो छुरी आसानी से फेर लेगा। तो छुरी चलाना सीखें, जानवर के गले पर किस तरह छुरी फेरी जाती है इसको अच्छी तरह समझिए।
ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح کرنے سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں لائن سے سارے ذبح کر دیے جاتے ہیں, جانور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, تو اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے. اور جانور بسا ہوگا جانور آخر میں کچھ مستی کرتا ہے, اور ظاہر سی بات اب ذبح کر رہے ہو, خود کو ایسا تھوڑی کہ خود لیٹ جائے گا اب مجھے ذبح کرو, آگے پیچھے ہو رہا ہوگا, آپ کے گھر سے آگے چلا گیا, اب اس کو آپ نے گرا دیا, اب زبردستی گھسیٹ کر نہ لا اس کو. تارکول کی ہمارے یہاں پر سڑک بنی ہوئی ہے, اس پر آپ گھسیٹ کر دم سے اور ٹانگوں سے گھسیٹ کر لاؤ گے, جانور کو تکلیف ہوتی ہے. کیا تکلیف ہوتی ہے سمجھنا چاہتے ہو, لیٹ جاؤ اور کسی کو بولو کہ آپ کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچے, اندازہ ہو جائے گا کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ دیکھتے, ہر سال دیکھتے ہو, ہر سال دیکھتے ہو کہ یہ ہوتا ہے کہ جانور تھوڑا سا آگے گر گیا, اب اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہو. کیوں بھائی؟ وہ ناراض ہوگا جس کے گھر کے آگے, اس کے ساتھ اللہ کے بندو تم بھی تو کچھ خیال کر لو. وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کر دے, تھوڑا سا خون گر گیا تو کیا ہو گیا, کچھ دل بڑا کر بھائی. نہیں, اب اس کو راضی کرنے کے لیے, اس کو تکلیف نہ ہو, جانور کو گھسیٹا جاتا ہے. تو یہ طریقے بھی درست نہیں ہے. اور فتاوی کی کتابوں میں اس کو مکروہ تحریمی لکھا گیا ان چیزوں کو. اچھا جی, میں نے یہ بات اس وقت روک دی تھی, پروجیکٹر بند ہو گیا تھا. جب جانور کو گرایا جا رہا ہوں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شور مچایا جاتا ہے. خاص طور پر بچے بہت شور مچاتے ہیں, گھروں سے بلاتے ہیں, اماں گھر سے بلاتے ہیں, فلاں کے یہاں قربانی ہو رہی ہے, بچوں جاؤ دیکھو جانور ذبح ہو رہا ہے. اب جانور مستی کر رہا ہوتا ہے اور پاؤں نہیں باندھنے دے رہا ہوتا ہے, پاؤں چلا رہا ہوتا ہے اور خود کو ذبح کرنے سے بچا رہا ہوتا ہے. ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, آوازیں کس رہے ہوتے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو عمل ہے نا, یہ درست نہیں ہے. پہلی بات تو عبادت کے وقت سیٹی بجانا, تالیاں پیٹنا, یہ مشرکین مکہ کا کام تھا. سورہ انفال میں آتا ہے یہ بات. کیوں؟ میں نے اس وقت بات جو روکی تھی کہ اللہ کے نبی جب عبادت کے لیے جاتے تھے, پیچھے مشرکین مکہ ڈھول بجاتے تھے, شور مچاتے تھے, بچوں کو پیچھے کر دیتے, تالیاں بجاتے تھے, سیڑیاں بجاتے تھے. یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب پڑوسی عبادت میں مصروف ہو. کون سی عبادت؟ جانور ذبح کر رہا ہے, عبادت ہے نا. وہ سارے کام جو مشرکین مکہ کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز محشر ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ تمام کام کرنا مشرکین مکہ کا کام تھا, وہ کرتے تھے. ہم یہ کام کریں گے, نبوت کی زبان سے کیے گئے ادا کیے الفاظ جھوٹے نہیں ہیں, تو شمار انہی کے ساتھ ہونا ہے. ہر سال آپ دیکھتے ہو یہ کام ہوتے ہیں. خود بھی نہ کریں, بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کاموں سے خود کو بچائیں. تصویریں بنانا, مووی کھینچنا, یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, درست چیزیں نہیں ہیں. یہ میموریز, یادگار, یہ سب فضول کی باتیں, یہ سب کی سب ریاکاری ہیں. پھر فیس بک پر ڈالو گے, دیکھو ہمارا جانور اتنا بڑا تھا, دیکھو ہمارا جانور ذبح ہوتے اتنی مستی کر رہا تھا, دیکھو ہمارے جانور. یہ سب ریاکاری ہے, منہ پہ مار دی جائے گی. جاؤ, نہیں چاہیے, رکھو اپنے پاس. اچھا, اب اس بات کو سمجھیے. ہم نے پیچھے بہت سارے عیوب پڑے, ٹانگ ٹوٹ گئی, کان کٹ گیا, دم کٹ کے الگ ہو گئی, دانت ٹوٹ گئے. کب؟ ذبح کرتے ہوئے, گراتے ہوئے, بسا ہوگا سر دیوار سے لگ جاتا ہے. یہ جتنے بھی عیوب پڑے تھے جن کی وجہ سے اس جانور کو قربان نہیں کر سکتے تھے, ذبح کرتے ہوئے وہ ان میں سے کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے, ذبح کرنا جائز ہے, کیا جا سکتا ہے, قربانی ہو جائے گی. کب؟ ذبح کرتے ہوئے, گاڑی سے اتارتے ہوئے نہیں. اس سے پہلے ان عیوب میں سے کوئی عیب موجود ہے, قربانی نہیں ہوگی. لیکن ذبح کرتے ہوئے, پاؤں باندھتے ہوئے, چھری پھیرتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ذبح کرو, قربانی بالکل ہو جائے گی. تو ایسے موقع پر کوئی فتویٰ دینا ہے نا, اس کو بولتے فتویٰ اپنے پاس رکھو, کوئی نہیں ہو تو بسا کو ہو جاتا ہے, ٹانگ وانگ ٹوٹ جاتی ہے اس کی. اچھا جی, جانور کو بائیں کروٹ پر لٹانا, یہاں پر بھی دو تین باتیں سمجھ لیں. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کریں, سیدھی کروٹ پر سلائیں. سیدھی کروٹ پہ انسان سوتا ہے, جانور کو سیدھی کروٹ پہ نہیں لٹانا, جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹانا ہے. میں تصویر بتاتا ہوں آپ کو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تصویر مس ہو گئی یہاں سے, واللہ علم کیوں. ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں گی اس کی, اور چہرہ اس کا بائیں طرف ہوگا. یعنی اگر قبلہ یہ ہے نا تو جانور کا چہرہ آپ کا اس طرف ہوگا. ہم لٹاتے یوں سیدھی کروٹ پہ نہیں, بائیں طرف لٹائیں.
لیکن یہ بھی اس وقت جب یہ کرنا آسان ہو، ممکن ہو. جانور کسی اور رخ پر گر گیا ہے، اب اس کی دم ٹانگیں پکڑ کے قبلہ رخ نہیں کریں، چھوڑ دیں. جس کروٹ پہ گرا ہے اسی کروٹ پہ اس کو ذبح کر دیں. یہ افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مینڈا ذبح کرتے تھے تو اس پر اپنا بایاں پاؤں رکھتے تھے، اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے تھے اور ذبح فرماتے تھے اس کو. ہمارے الٹا معاملہ ہے، جانور کی ٹانگیں پکڑ کر اس کی دم پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں اور خود جو ہے قبلے کی طرف پشت کر کے پیٹ کر کے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سنت عمل، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو. جانور جس رخ پہ گر جائے اللہ کے بندو ذبح کر دو، اس کو تکلیف نہ دو. اب ذبح کا مسنون طریقہ، ذبح کا مسنون طریقہ سانس اور غذا کی نالیاں اور حلق کے پاس سے گزرنے والی دونوں شہرک، ان 4 نالیوں کے کٹنے کا نام قربانی ہے. اب یہ کون سی ہے؟ یہ تھوڑی کے نیچے سے لے کر جہاں سے یہ سینہ شروع ہوتا ہے، اس درمیان جہاں سے سینے کی ہڈی شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ تھوڑی کے نیچے تک، اس درمیان میں چھری کا پھیرنا. یہ ہے 2 جبڑوں اور سینوں کے بالائی حصے، اس درمیانی جگہ کو ذبح کرنے کا نام، کاٹنے کا نام ذبح ہے. اچھا جی، اب وہ 4 نالیاں کون سی ہے؟ ایک تو نرخرا جس سے جانور سانس لیتا ہے. خوراک کی نالی یہ بالکل نرخرے سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد 2 موٹی شہرگیں، یہ 4 رگیں ہیں. ان چاروں رگوں کو تسلی سے کاٹیں. ان میں سے اکثر رگیں کٹ گئی، 3 رگیں 2.5 رگ کٹ گئی تو بھی قربانی ہو جائے گی. ہاں اس سے کم کٹی تو قربانی نہیں ہوگی. 2 رگیں کٹی اور جانور چھوڑ دیا، قربانی نہیں ہوگی. 2 سے زیادہ کٹنا ضروری ہے. کوشش کریں اچھی طرح چاروں کی چاروں کاٹیں، تسلی سے کاٹیں اچھی طرح. لیکن ہمارے یہاں قصائی کیا کرتا ہے؟ اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے کہ جانور کو جب آپ چھری پھیرتے ہو نا، چھری پھیرنے کے بعد آپ سے چھری لے کر اس کے حرام مغز میں اس کی نوک مارتا ہے. یہ کام اس کو نہ کرنے دیں. آپ اس کو بولے بھائی تو 500 روپے زیادہ لے لے، جلد بازی نہ کر. وہ اس لیے کرتا ہے جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جلد بازی نہ کر، تو 1500 زیادہ لے لے، اچھی طرح جانور کا خون باہر آنے دے. جب تک حرام مغز پہ چھری نہیں لگی ہے نا جانور تڑپے گا. جب تڑپے گا زور لگائے گا، زور لگائے گا اس کی نالیوں کے اندر سے خون باہر آئے گا. یہ خون تو ناجائز ہے، حرام ہے. کہ بدن پر بھی لگ جائے نا تو وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے. لیکن اگر اس کے حرام مغز پہ وہ آپ نے چھری لگا دی، یہ خون اس کی نالیوں میں رہ جائے گا، باہر نہیں آئے گا. یہ خون کہاں نکلے گا؟ آپ کی ہانڈی کے اندر جب آپ اس کو پکاؤ گے. اور طبی اعتبار سے انتہائی نقصان دہ ہے. تو کسائی کو منع کریں بھائی تھوڑا سا رک جا، جانور اچھی طرح تڑپ کے ٹھنڈا ہو جانا اس کے بعد اس کو کر. دوسرا یہ کہ پوری گردن کا الگ کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد کاٹ لو. ابھی چھری پھیری ہے، پھیرنا شروع کی ہے اور پھیرتے 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 پوری گردن ہی الگ کر دی، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. جب آپ ذبح کر رہے ہو چھری پھیریں، اس بات کو بھی خیال کریں اگر بڑا جانور ہے 7 حصے والا ہے تو آپ کے دل میں ان تمام شرکا کی نیت ہونی چاہیے جو اس قربانی میں شامل ہے. 7 حصوں والا جانور ہے، آپ چھری پھیرتے ہو، آپ کی دل میں ہو فلاں 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 اور فلاں کی طرف سے میں ذبح کرتا ہوں، یہ آپ کی دل میں بات ہونی چاہیے. جب چھری پھیر دی، چھری پھیرنے کے بعد دعا مانگے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم من. دعا پڑھ لیں. اس لیے کہ صرف ذبح کرنا ضروری نہیں، اس کو قبول بھی تو کروائے نا اللہ سے. اب قبول کروانے کے لیے جناب کیا ہے؟ اچھا جی، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اب جانور ذبح کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یا تو آپ اونٹ لے کر آؤ گے جس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، یا آپ لاؤ گے گائے، بیل، بکرا، بکری. اونٹ کو نہر کرنا یہ سنت عمل ہے. نہر سے مراد یہ ہے کہ یہ گردن کے نچلا حصہ، یہ جو حصہ ہے یہاں پر چھری مارنا، یوں یہ نہر کہلاتا ہے. ایک ٹانگ باندھے جیسا تصویر میں نظر آ رہا ہے، پھر اس حصے کے اوپر چھری کا مارنا اور اس کے بعد چھوڑ دیں.
وہ تڑپتا ہوا خون گراتا رہے گا، پھر ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا. جب وہ گر جائے اس کے بعد اس کو پھر آپ کھال وغیرہ اتارنا شروع کریں. یہ نہر کرنا یہ سنت عمل ہے. اور بکرے وغیرہ میں، گائے وغیرہ میں ذبح کرنا مسنون ہے، ان کو نہر نہ کریں. البتہ معاملہ الٹ کر دیا، جائز ہے، مناسب نہیں ہے. بکرے کو نہر کر دیا اور اونٹ کو آپ نے ذبح کر دیا، جانور ذبح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، حلال ہے، قربانی بھی ہو جائے گی، مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. قربانی کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھے کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے. ویسے تو دعا پڑھیں پوری، نہیں تو جب آپ کے ہاتھ میں چھری آ جائے اور آپ نے چھری پھیرنی ہو، اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، پھر دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، چارجر لگائیں، دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تو دوبارہ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اگر نہیں پڑھو گے جانور فارغ ہو گیا آپ کا. اس میں بھی دو باتیں، وہ یہ کہ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو جانور حلال ہے، ذبح صحیح ہے، قربانی بھی ہو گئی. بس کوئی بندہ بھول جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، جان بوجھ کر، یہ جانور مردار ہے، قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے، مردار ہو گیا، بالکل ختم، چھوڑ دو اس جانور کو. تو جب جانور ذبح کرو تو ساتھ والوں کو پابند کر، تاکید کر، بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم اتنا پڑھ لے. اگر چھری پکڑتے ہوئے آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں، جیسے کہ اکثر قصائی پکڑتا ہے آپ کا ہاتھ، یا 2-3 لوگ جو مل کر کرتے ہیں، تو ان تمام کو تاکید کرے کہ ہر بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. ایک نے پڑھا ایک نے نہیں پڑھا، ختم، جانور مردار. بھول گیا تو کوئی بات نہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جانور مردار ہو جائے گا. اب دعا کر لیں جناب، اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک و محمد عبدک و رسولک علیہم السلام. جانور ذبح تو کر لیے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے قبول تو کروائیں. تو جانور ذبح ہونے کے بعد ہاتھ جاڑنا شروع نہ کر دے، خوش ہو جائے بڑا تیر مار کے آ رہا ہوں، بڑا میں نے جو ہے میدان مارا. نہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی، بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا، لیکن اب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ یہ جو بھی کچھ کیا ہے یہ تیری توفیق سے تھا، میرے بس میں نہیں تھا، میں اس قابل بھی نہیں تھا، تیری توفیق سے ہوا، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے یہ سعادت دی، اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، تاکہ آپ کے دل سے تکبر بھی نکل جائے، ریاکاری بھی نکل جائے، کہ آپ اس پورے عمل کی نسبت پروردگار کی طرف کریں. تو اس کو اللہ کے یہاں قبول بھی فرمائیں، کروائیں. اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ آلائش ہے. تھوڑا سا جلدی کر دو، دیکھیں یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، ہمارے محلے کے حالات قربانی کے بعد یہ ہوتے ہیں. جو ایک خالی پلاٹ نظر آ جائے نا تو اللہ کی پناہ پورے محلے کے جانور کی علائشیں اسی پلاٹ میں نظر آئیں گی. بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، بارشوں کے کیڑے مکوڑے سب اسی میں، ہمارے بچے وہاں پر کھیلیں گے تو یہ درست نہیں ہے. جب اتنا بڑا فریضہ انجام دیا ہے نا تو پھر علائشوں کے لیے بھی آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیے. بھائی 1000 روپے ہمارے محلے میں افغانی بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، 500-600 روپے اس کو دے دو، وہ اٹھا کر دور جس جگہ پر ڈالنا ہے وہاں جا کر ڈال کر آ جائے گا. تو ایسا نہ کریں کسی پڑوسی کے پلاٹ میں ڈال دیا، ایم اے ڈال دیا، تو طریقہ درست نہیں ہے. ان چیزوں سے احتیاط کریں. ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سا عمل آپ کا ہو جس کی وجہ سے پروردگار قربانی قبول نہ کرے، تکلیف پہنچائی نا آپ نے. تو ان چیزوں سے خود کو بچائیں. اگلا مرحلہ شراکت کا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، تو ایک سے زیادہ لوگ بھیڑ، بکری، مینڈا، بکرا، ان جانوروں میں شریک نہیں ہو سکتے. اس میں صرف ایک ہی بندہ قربانی کرے گا، بھلے وہ کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو. وہ بڑے بڑے دمبے ہم نے دیکھے 4-4 5-5 فٹ کے، وہ ایک ہی قربانی ہوگی، ایک ہی بندے کی طرف سے. البتہ بڑا جانور ہو، جیسے گائے ہو، بیل ہو، اونٹنی ہو، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس میں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگلا مرحلہ جناب یہ کہ جب 7 سے زیادہ شرکا ہے، اب گوشت تقسیم کرنے کا مرحلہ. اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے ہو، پراپر وزن کر کے. ایک بوٹی بھی زیادہ گئی سود کا معاملہ ہے، حرام. اب کیا کرو گے جناب، ایک تول کر اس کو برابر 7 حصے کر لو. اس کے بعد کسی کے حصے میں سیری رکھ دو، کسی کے حصے میں ایک پایا رکھ دو، کسی کے حصے میں ایک زبان رکھ دو،
تاکہ کہیں تھوڑا بہت گوشت زیادہ ہو نا وہ اس سری کے مقابلے میں آ جائے، کہیں گوشت زیادہ ہو وہ زبان کے مقابلے میں آ جائے، تاکہ سود کے معاملے سے آپ نکل جاؤ. تو بہت احتیاط کے ساتھ وزن کے معاملات کریں، اندازے سے تقسیم نہ کریں اس کو. اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں گے جناب؟ 3 حصے کرنا بہت بہتر ہوتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا مساکین کے لیے. دیکھیں پورا کا پورا جانور کاٹ کے آپ اپنے فریزر میں بھر سکتے ہو، کوئی نہیں روکتا ہے، کوئی نہیں روکتا، بھر لو. حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اللہ آپ کو پورا سال گوشت کھلاتا ہے، 3 حصے کر لو، ایک رکھ لو فریزر میں. شریعت اجازت دیتی ہے، پھر آ کر کوئی فتویٰ دے نا، کوئی تانا دے، اس کو بول بھائی تانا اپنے پاس رکھ. مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے جانور کا ایک حصہ میں اپنے فریزر میں ڈال سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، رکھو. لیکن بقایا 2 حصے، ایک حصہ رشتہ داروں کو پہنچاؤ، ایک ان علاقوں میں پہنچاؤ جن کو بیچاروں کو پورا پورا سال گوشت نہیں ملتا ہے. یقین کریں ہے ایسے. پچھلے سال بلکہ 4-5 سال پہلے میں گیا تھا اپر ایریاز میں، وقف قربانی وہاں پر ہوتی ہے، تو ایک دفعہ میں بھی گیا. اکثر لوگوں کے پیسے وہاں پر ہم دیتے ہیں ضلع تورغر میں. تو جب میں وہاں پر پہنچا ہوں نا تو ان لوگوں نے اس دن ایک بھینس ذبح کی. اب میں نے دیکھا وہ مدرسہ تھا، بچے بڑے خوش ہو رہے تھے. تو میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آج 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے بعد آپ کے آنے کی خوشی میں یہاں پر گوشت کٹا ہے اور ہمیں گوشت کھانے کو ملا ہے 9 مہینوں کے بعد. پھر ہمارے ساتھ والوں نے اس جانور کے پیسے دیے کہ نہیں مناسب نہیں تھا یہ، لیکن بہرحال آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ ایسے علاقے ہیں پورا سال جن کو گوشت نہیں ملتا. تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، گوشت کو تقسیم کریں، فریزر میں سارا کا سارا نہ رکھیں. جی حضرت فرمانے کہ جیل کے قیدی ہوتے ہیں تو انہیں بھی پہنچائے جائیں. پیچھے 2 مدارس ہیں انہیں دیا جائیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، بہت سارے مصارف مل جائیں گے آپ کو. آپ ہم سے پوچھیں گے اتنے مصارف آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی دینا شروع کرو گے نا تو آپ کا جانور پورا نہیں ہوگا. اتنے مصارف مل جائیں گے. آپ دینے والے بنے، اللہ آپ کو راستے دکھائے گا. پھر دیکھیں اس قربانی کا اجر کہاں سے کہاں پروردگار پہنچاتے ہیں. یہی ایک ایک بوٹی ہوگی جو آپ کو جنت پہنچانے کا سبب بنے گی. چھوٹا چھوٹا عمل دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت کو اللہ تعالی نے جہنم میں ڈالا. کیوں؟ جنت میں ڈالا کیوں؟ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت کو پروردگار نے جہنم میں ڈالا. کیوں؟ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا اور ایسا باندھے کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی. دونوں جگہ جانور کا معاملہ ہے، وہاں کتا تھا یا بلی تھی. اس کتے کو صرف پانی پلانے پر پروردگار نے دنیا پوری زندگی کے گناہ معاف کیے، جنت کا فیصلہ کر دیا. یہاں بھی بلی تھی، جانور تھا، بھوکی پیاسی مر گئے، پروردگار نے جہنم میں ڈال دیا. یہاں پر بھی جانور ہے جو آپ ذبح کرو گے، معاملہ جانور کا ہی ہے. چھوٹا سا عمل پروردگار قبول کر لیتے ہیں. پروردگار کو بہانے چاہیے، بہانے ڈھونڈتے ہیں. چھوٹی سی بات کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا لیکن ضروری ہو گئی. جب قیامت کے دن فیصلہ ہو رہا ہوگا نا بندوں کا، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ اعراف کے معاملات، یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو علماء فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمت کے اتنے دریا بہائیں گے، ایسے دریا بہائیں گے کہ بہانے سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال لیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے. آگے حدیث میں آتا ہے کہ اتنی رحمت اللہ کی ظاہر ہوگی کہ اس دن شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اندازہ تو کریں گے پروردگار اس دن کیسے جمال میں ہوں گے، کس طرح رحمت بہ رہی ہوگی کہ شیطان امید لگا کر بیٹھ جائے گا کہ میری بھی مغفرت ہوگی. تو چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہلکا نہ سمجھے. جیسا زکوٰۃ میں ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پھینکنی نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنی نہیں ہے، زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے، ڈھونڈ کر لوگوں کو دو. ویسے ہی قربانی جب آپ کرے تو بھیا تھوڑی سی مشقت کر لو. 10-12 دن اپنا جانور سنبھالا ہے، کھلایا پلایا ہے، رات دن ایک کیے تو بھائی 2-3 گھنٹے اور لگا لو. ذبح ہو جائے اس کے بعد تھیلیاں بھرو، پہنچاؤ مستحقین تک. مدارس ہیں، جیل ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں، بہت سارے مصارف ہیں. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو. سفید پوش طبقہ حالات آج کل ایسے ہیں حضرات، آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کے گھروں میں کھانے پینے کا نہیں ہے. آپ کے اپنے محلے میں لوگ آپ کو مل جائیں گے، تو ڈھونڈ کر ان کو یہ باتیں پہنچائیں. بہرحال اچھا یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. کیا بتا چکا ہوں کہ ٹھیک ہے قربانی کے گوشت کو بیچنا حرام ہے،
कसाई को उजरत के तौर पर नहीं दे सकते हो, दे दिया तो तौबा इस्तिगफार करें और उतना पैसा सदका करें। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दे सकते हो, हिंदू, ईसाई, यहूदी सबको दे सकते हो। बल्कि मशवरा ये, मोहल्ले में ऐसा कोई शख्स हो तो देना चाहिए, क्या पता आपके अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाए, तो देने में कोई नहीं, देना जायज है, देना चाहिए। अगली बात, बस 4-5 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद मामला हमारे पूरा हो जाएगा। जानवर के अंदर तमाम की तमाम चीजें जायज हैं, खा सकते हो सारी चीजें, बस 7 चीजें जिससे खुद को दूर रखें, कि इन 7 चीजों को अल्लाह के नबी ने नापसंदीदा फरमाया, मकरूह फरमाया। वो 7 चीजें कौन सी है? यानी हलाल जानवर। वो 7 चीजों में सबसे पहली जो चीज है वो पित्ता, दूसरा मसाना, जिस पेशाब की थैली जिसको कहते हैं, गुदूद, चौथा मादा जानवर की शर्मगाह, नर जानवर की शर्मगाह, खुसैतैन जिसको आप कपूरे कहते हो, 7वां खून। ये 7 चीजें ऐसी जिसको नहीं खा सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उठाकर फेंकते हैं इसको। लेकिन हमारे यहाँ कपूरे खाने का अजीब सा रिवाज है, पता नहीं क्यों। इतना जबरदस्त खूबसूरत मजेदार जानवर के अंदर गोश्त है, कलेजी है, इतनी सारी चीजें हैं, मगज है, सिरी है, पाए है, ऐसी जबरदस्त चीजें हैं। लेकिन हमारा मामला भी ये कि गंदी मक्खी की तरह हम बैठेंगे तो कपूरों पर जाकर वही कपूरे खाएंगे। कुर्बानी के दिनों में अपने जानवर का, कुर्बानी के अलावा जाकर हाईवे पर जाकर, मुख्तलिफ होटल पर जाकर कटाकट खाएंगे और ताकीद से अंदर कपूरे डलवाएंगे। अल्लाह के बंदो, नापसंदीदा नापाक चीज है। अगर ये नाजायज ना भी होता ना, तो फितरत कैसे, इंसानी फितरत कैसे गवारा करती है कि वो पेशाब की थैलियां यार कैसे बंदा खा लेता है, कैसे कराहत नहीं होती इससे। तो इन चीजों से भैया खुद को बचाएं, वरना पता है क्या होगा, बस औकात ऐसा होता है, अल्लाह बचाए हर चीज से, कि बंदा पे जिस चीज की रगबत करता है ना, अल्लाह उसी में डाल देता है उसको। आप पाक और हलाल चीजों से दूर होकर नाजायज और नापाक चीजों की तरफ जाओगे ना, अल्लाह फिर उन्हीं में डाल देता है, अल्लाह दूर कर देता है उन चीजों से। तो खुद को बचाना चाहिए इन चीजों से। अब रह जाती है कुर्बानी की खाल। कुर्बानी की खाल जनाब देखें, जानवर के जितने भी अज्जा है ना, जितने भी, वो तमाम के तमाम अल्लाह के रास्ते में सदका करना मुतय्यन हो चुके हैं। और जो चीज अल्लाह के लिए मुतय्यन हो चुकी हो ना, उसके एवज में उजरत लेना जायज नहीं है। कुर्बानी जो करते हो वो अल्लाह के लिए मुतय्यन हो चुकी है, तो उसको बेचकर उसकी उजरत लेना ये जायज नहीं है। तो लिहाजा कुर्बानी का गोश्त भी नहीं बेच सकते, कुर्बानी की खाल भी नहीं बेच सकते। इस कुर्बानी की खाल में 4 तरह के इख्तियारात आपको मिलता है। वो क्या है जनाब? कुर्बानी की खाल कुर्बानी करने वाले के घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तरखान बना लिया, मशकीज़ा बना लिया, जूते बना लिए, बैग बना लिया। अगर आप बनाना जानते हो ये सारी चीज बना लो, इससे बहुत अच्छी बात है, अपने इस्तेमाल में ले आओ। नहीं जानते इस तरह का कुछ करना, किसी को हदिया दे सकते हो, किसी को दोस्त को दे दिया, दे दो भैया जो जानते हो इन चीजों को। सदका कर दिया फुकरा मसाकीन को, मदारिस में कहीं पर भी दे सकते हो, सदका किया जा सकता है। चौथा, आपके पास ये 3 काम करने को है ही नहीं, अब आपने क्या किया भाई, आप कहते हो यार है ही नहीं, अब मैं क्या करता हूं, उसको फरोख्त कर देता हूं, बेच देता हूं। अब बेचने के बाद जो पैसा आ गया उसको मैं सदका कर दूंगा, ये आखिरी दर्जा है। कोशिश करें ऊपर वाले 3 मामलात हों, इनमें से 3 मामलात में से कोई एक भी ना हो सकता और भी चौथे की तरफ आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन 3 में से कोई ना कोई मामला बन जाता है। खुद इस्तेमाल में ले आओ, हदिया दे दो या सदका कर लो, बहुत अच्छी बात है। बेच नहीं सकते उसको। बस ये आखिरी बात, कुर्बानी के अहकाम खत्म हो गए। ये आखिरी बात, चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं जो नॉर्मली ये वर्कशॉप करता हूं, इसमें एक बहुत बड़ा मरहला हमारे जिल हज के मसाइल होते हैं, जिल हज के फजाइल होते हैं। 10 दिन वो बड़े मुबारक दिन है। मुख्तसर शुरू में बता दिया था, उन्हीं 10 दिनों के अंदर एक फरीजा आता है। चूंकि ये मामला वाजिब का है इसलिए बता देता हूं, वैसे तो इमाम साहब आपको जुमे के नमाज में बता भी चुके होंगे, खुद में आइंदा भी बताएंगे। तो वो ये कि तकबीर तशरीक 9 ज़ुल्हज्जा से फजर की नमाज से कब तक जनाब? 13 ज़ुल्हज्जा की असर तक हर मुसलमान पर एक बार पढ़ना वाजिब है, हर नमाज के बाद। चाहे वो इमाम हो, मुक्तदी हो, मसबूक जिसकी नमाज की कुछ रकातें रह गई हो, अलग से नमाज पढ़ रहा हो, शहरी हो, गांव वाला हो, मुसाफिर हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक पर हर नमाज के बाद एक बार पढ़ना वाजिब है। मर्द हज़रात कुछ बुलंद आवाज से, खवातीन आहिस्ता आवाज में। इन 5 दिनों में 9 ज़ुल्हज्जा फजर से 13 ज़ुल्हज्जा की असर तक पढ़ना वाजिब है। नहीं पढ़ा गुनहगार होंगे,
अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ होगी। और तकबीर तशरीक कौन सी है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इन अल्फाज के साथ तकबीर तशरीक कहते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 दफा पढ़ने का बाज लोग एहतिमाम करते हैं और पाबंद समझते हैं कि 3 दफा ही पढ़ना है। नहीं, लाजिम नहीं है, कम अज कम 1 बार पढ़ना वाजिब है। बाकी तो बहुत मुबारक ये अल्फाज हैं, बहुत मुबारक कलमा है, दिन भर पढ़ते रहे, बहुत अच्छी बात है। वैसे तफसीर की किताबों में इसकी एक अजीब सी हिकमत भी आती है कि तकबीर तशरीक क्यों है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फेर रहे थे कि जाओ फिदिया लेकर जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिदिया लेकर जब आए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे पहुंचने तक ऐसा ना हो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेर दे, तो वो दूर से ही ये तकबीर पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, वो कहते हुए आए। हजरत इब्राहीम ने आवाज सुन ली, खुश हो गए कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आ गई। उन्होंने आवाज लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, वो भी समझ गए, चूंकि नबी थे, आने वाले थे, इतनी फहम फरासत थी कि अल्लाह की तरफ से बशारत मिल गई है, कुर्बानी कबूल हो गई। उन्होंने कहा वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर तशरीक इस तरह तोहफे में मिली है हमें, तो इसको पढ़ने का एहतिमाम करें। भूल जाए तो एक दूसरे को बताएं। हमारे मस्जिद में नॉर्मली बंदा नहीं भूलता है, इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं, साथ वाले पढ़ रहे हो, बंदे को याद आ जाता है। इनफिरादी पढ़ रहे हो तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वर्कशॉप मुकम्मल होती है। कोई बात समझ में नहीं आई है वो सवाल पूछ सकते हैं, कोई अल्फाज सख्त लगे हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं आपसे, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं।